الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب العلم کے سبق نمبر 12 میں سیشن نمبر 12 میں خوش آمدید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ سب سے پہلے وحی ہے، اس کے بعد وحی کی حقیقت بتلانے کے لیے ایمانیات ہیں، اور ایمانیات کو عملی شکل دینے کے لیے یعنی پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ تو کتاب العلم اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس میں آج ہم روایت پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا ہے اس باب سے کہ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، اس بارے میں باب ہے کہ جو آدمی اہل علم کے لیے کچھ خاص دن رکھ لیتا ہے، جیسے ہم نے یعنی ویکلی کلاس رکھی ہے یا ڈیلی کلاس ہوتی ہے، کوئی خاص ایام آپ رکھ لیتے ہیں کہ ہم زندگی کے باقی کام بھی کریں گے اور اتنا علم سیکھیں گے۔ دیکھیے ہم سے نا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہر وقت علم ہی حاصل کرتے رہو، ہم سے مطلوب یہ ہے کہ آپ علم کے مطابق دنیا گزار کے آؤ۔ یعنی اگر ہم ایک سبق پڑھتے ہیں تو اس میں تقریباً پورے سال کا مٹیریل ہمیں مل جاتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو اس کے سلسلے میں روایت یہ ہے کہ کان ابن مسعود، کون کہہ رہا ہے؟ شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یذکرنا فی کل خمیس مرۃ، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں درس دیا کرتے تھے، بعض و نصیحت کیا کرتے تھے ہر جمعرات کو ایک مرتبہ۔ خمیس جمعرات کو کہتے ہیں، تھرسڈے، یعنی ویکلی لیکچر ہوا کرتا تھا ان کا ایک مرتبہ۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، ایک بندے نے ان سے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، اگر آپ چاہیں انک ذکرتنا کل یوم، اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں روزانہ درس دیا کریں۔ فقال، انہوں نے فرمایا، اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ، کہ مجھے روزانہ درس دینے سے جو چیز روک رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں تھکاوٹ میں ڈال دوں، پریشانی میں ڈال دوں۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں ہفتے میں ایک دن یعنی وقفے کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علینا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھی درس دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویکلی ایک بڑا درس ہوتا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اس عمل سے پتہ چلا کہ سنت کی کتنی پیروی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عقلاً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یار جتنا زیادہ سمجھاؤ گے اتنا علم لوگوں میں بڑھے گا نا، لیکن زیادہ کثرت اور کوانٹیٹی اسلام میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ اتنا پڑھائیں، اتنا پڑھیں جو ہمارے عمل میں آ جائے، وگرنہ ایسا علم جو عمل میں نہیں ہوگا وہ تو وبال جان ہے۔ باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران کیا ہوا، فرمانے لگے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص سے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ خیرن کا مطلب ہوتا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی۔ اور وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ یعنی میں علم بانٹنے آیا ہوں
لیکن آپ کو کتنا علم ملے گا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ یعنی محنت انسان کرے، کوشش کرے، مشقت کرے، ایفرٹ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کی دعا کرے، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء من کل داء۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے یعنی دین اسلام کے اوپر قائم رہے گی۔ آج امت بکھری ہوئی ہے، لیکن دیکھیے گا وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور یہ امت دین پہ قائم رہے گی، اصل دین کے اوپر قائم رہے گی، لا يضرهم من خالفهم، کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان کا مخالف، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ لیکن کب قائم رہے گی؟ جب وہ علم حاصل کرے گی۔ جب تک امت مسلمہ حقیقی علم حاصل کرتی رہے گی تب تک امت مسلمہ حق پر، سچ پر قائم اور دائم رہے گی۔ اور اس وقت امت مسلمہ حقیقت سے دور کر دی جائے گی، حقیقی دین سے دور کر دی جائے گی، جب حقیقی علم پڑھنا اور لکھنا چھوڑ دے گی۔ اور یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہی جا رہی ہے، آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اس وقت ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ہمارے ملک کے بجٹ میں سے 1 روپیہ بھی اس حقیقی علم کو سیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جس ایجوکیشن کے لیے اوپر اتنا بڑا بجٹ ہے، جس کے لیے یونیورسٹیز ہیں اور جس کے لیے HEC اور فلاں ہیں، دیکھا اس ہفتے میں وہ کیسے پیپر آئے ہیں سامنے، ہے نا؟ یعنی اس پہ بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اور بجٹ کس کا ہے؟ ہمارا، ہم پیسے دیتے ہیں بجٹ، یعنی جو چیز خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، فائلر بھی ہیں ہم۔ ہمارے ٹیکس اس ایجوکیشن کے لیے خرچ ہو رہے ہیں جو ایجوکیشن کیا گل کھلا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ آج کل مدارس میں پیپرز ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا گروپ جس میں میں نے پڑھا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ مدارس کے پیپرز ہیں اور یہ اسکول کے پیپر ہیں۔ جی ہے پاکستان ہے نا؟ اور میں آپ کو نا یہ صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں، اور ایک مقدس کلاس ہے آپ سب کی ماشاءاللہ۔ میں آپ کو نا دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے مدارس میں کافی عرصہ پڑھا، 8-10 سال پڑھا ہے، کافی پیپرز دیے، سارا کچھ کیا، ایک دفعہ بھی نقل نہیں کی، ایک دفعہ۔ اور ہم شاید دوسرے سال میں تھے تو ایک مشکل پیش آئی تھی، اور ہم نئی عربی سیکھنا شروع کی، تو سوال یہ تھا کہ یہ قلم زید کا ہے، اس کی عربی بنائیں۔ تو مجھے نہیں پتا تھا اس کی عربی کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ سر، میں نے کہا میں نقل نہیں کرتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا، لیکن آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ واقعی نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ بس اتنی چیٹنگ کی ہوئی ہے، رہتی ہے شیخ۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے، میں نے اسلامی یونیورسٹی سے PhD کی ہے، بوٹی اور چیٹنگ کا تصور ہی نہیں ہے، کرائی بھی نہیں کبھی۔ بلکہ ہم پیپر دے رہے تھے، ایک دفعہ ہمارے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر عبید اللہ برہانی افغانی تھے، تو انہوں نے کہا کہ پیپر سے پہلے انہوں نے ایک حدیث پڑھی، من غش فلیس منا، کیا مطلب؟ ہم سے نہیں۔ تو چونکہ ہم پڑھتے ہی سارے عربی میں تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ بولا، کہنے لگا من غش فلیس من الاساتذہ، جیسے چیٹنگ کی وہ ٹیچرز میں سے نہیں ہے۔
یعنی یعنی ہمارا زمانہ کو دور کا تو نہیں تھا، ابھی ہم نے ابھی اسی یعنی عمر میں پڑھا ہے، تو ایسا کوئی تصور نہیں تھا. ایسے بندے کو آپ دوست کہتے کیوں ہو؟ ایسا دوست نہیں ہوتا یا شیخ، بلکہ ایسا دوست اگر ہوگا تو قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا؟ بندہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں ایسی فرینڈشپ نہ کرتا جو چیٹنگ کرواتے تھے، مجھے مجبور کرتے تھے. صرف دنیاوی علم میں تو کرنا جائز ہے. اور ویسے ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس طریقے سے اگر علم حاصل کیا ہوا ہو نا، برکت نہیں رہتی ہے، برکت نہیں رہتی. اور بس اس کے بارے میں مزید کیا بات کریں، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں کیا ہے ایجوکیشن سسٹم، کس حد تک کیا مسائل. سر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں ایبٹ آباد ایک دفعہ ٹریننگ پہ گیا، ٹائم مینجمنٹ، وہ مختلف اسکول کالجز اس میں تھے. تو ایک اسکول کے اونر سے میری بات ہوئی، تو ان کے بارے میں معروف تھا کہ یہ بہت بڑا اسکول ہے یہاں کا، اب نام لینا مناسب نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنا پروفیشن کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں تو ٹھیکیدار ہوں، میں تو گھر بناتا ہوں، میں تو کنسٹرکشن کمپنی ہے میری. میں نے کہا آپ پھر اسکول کیسے چلا رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو میں پیسے کے لیے کما رہا ہوں، بنایا ہوا اسکول آج کل ایک بزنس ہے بہت بڑا. کہنے لگے یہاں تک بات ہے، ہم جب بورڈ کا پیپر دیتے ہیں تو چیٹنگ مسٹ ہوتی ہے، طے ہوتا ہے کہ اتنی چیٹنگ کروانی ہے. اگر آپ امانت داری کا وہاں خیال کریں گے تو پورے پاکستان کے اسکولز میں جو چیٹنگ ہو رہی ہے آپ ویسے ہی پیچھے چلے جائیں گے. طے ہوتا ہے باقاعدہ یہ کروانی ہے. طے کرتے ہیں نا، یعنی پورا طے اوپر تک طے ہوتا ہے یہ. کہنے لگے ہم کیا کریں، نہ کروائیں. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دیا ہوا، کیا ضرورت ہے اس طرح کے اسکول چلانے کی جس میں ٹوٹل پیسہ ہی حرام ہے، یہ تو حرام کمائی ہے ساری. باب الفہم من العلم. اب دیکھیے کہ علم میں فہم، انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ کے اندر علم آ گیا ہے لیکن کیا انڈرسٹینڈنگ بھی آئی ہے. یہاں اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ہمارے یہاں زیادہ مارکس اور گریڈز دینے کے لیے رٹا لگایا جاتا ہے کوئی پیپر کی رات کو. رٹا وہاں ہوتا ہے جہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. جہاں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہاں رٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، ان کو ترجمہ تو نہیں آتا. ٹھیک ہے، قرآن کو رٹا لگا کے یاد کرنا بھی ایک نیکی ہے، آپ کو حفظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ انڈرسٹینڈنگ بڑے ہو کے کر لیں. لیکن جس چیز کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کا رٹا نہیں. فرض کریں ہم ہسٹری کا کوئی پیپر دیتے ہیں تو اس کا رٹا لگاتے ہیں، یار وہ فلاں شخص تھا، وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو فوت ہوا، یہ ہے وہ، لمبا چوڑا، پھر بڑی جلدی وہ ہمارے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ دار جن سے سال 2 سال بھی ملاقات نہیں ہوئی ان کے نام بھولے ہوں؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کا ایک کزن ایسا ہے کہ جو آج سے 4 سال پہلے ملاقات ہوئی، آپ کو اس کا نام ہی بھول گیا ہو؟ نہیں بھولے نا آپ، اس لیے کہ یہاں انڈرسٹینڈنگ ہے، یہاں فہم ہے. جہاں فہم ہوتا ہے وہاں رٹے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسی لیے جو علم آپ کو تھرو انوائرمنٹ آتا ہے نا، یا تھرو لسننگ آتا ہے، اس میں رٹا نہیں ہوتا. جو آپ سامنے ہم نے بیٹھ کے سنتے ہیں اور بعد میں بس ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے رٹا لگانا ضروری ہے، کیونکہ پیپر پاس کرنا ہے. یعنی ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد صرف پیپر پاس کر کے اچھے مارکس لینا اور A گریڈ لینا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمیں کہ اچھی جاب مل جائے. بس انسان اپنے پرپز اور اپنے ایم پہ جاتا ہے. ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ڈگری بھی ہولڈر بھی ہے اور جاب بھی بہت اچھی ہے، ویلیوز نہیں ہے شیخ. بلکہ جو جتنا بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اتنا زیادہ وہ ہے، کہتے ہیں وہ لفظ بولنے سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے، اب یہاں دیکھیے یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال آپ دیکھیں، الفہم من باب الفہم من العلم، علم سے نا اصل چیز آپ کا فہم اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر وہ نہیں آئی اس کا مطلب پھر وہ صرف کتابی علم ہے۔ کیسے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، یہ مسلمان کی مثال ایسی ہے، حدثونی ما ہی، بتاؤ وہ کیا ہے، فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگوں نے وادی کے مختلف درختوں کا نام لینا شروع کر دیا، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فوقع فی نفسی انہا نخلہ، میرے دل میں آ گیا اس کا جواب کہ وہ کھجور ہے، لیکن مجھے شرم آئی اس بات سے کہ بڑے صحابہ موجود ہیں، ثم قالوا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، کسی نے جواب نہ دیا بلکہ عرض کی کہ آپ ہی بتلائیے، تو آپ نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور ہے۔ اب دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فقہائے مدینہ میں سے ایک تھے، اور فہم دیکھیں آپ، اور اسی طرح وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، آگے آئے گی بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، عمر کے چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مجلس مشاورت یعنی کابینہ کا رکن بنایا تھا۔ کچھ بڑے صحابہ نے اعتراض کیا چھوٹے بچے کو کیسے بنایا، تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا، سورۃ النصر پڑھ کے پوچھا تھا سارے لوگوں سے، بتاؤ اس میں کیا مفہوم، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ بتائیں، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا میں آپ کے بعثت کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ کو دنیا چھوڑ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے یہ کہاں سے آپ نے سمجھ لیا، کہنے لگے آپ دیکھیں نا کہ نصرت بھی آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، فتح مکہ آ گئی، اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پہلے ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، اب گروہ در گروہ گروپس میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بڑا آسان ہو گیا کام۔ اور یہ جو آپ کو فرمایا نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ نعمت کے کمال کے اوپر ہوتا ہے کہ اب نعمت کا شکر گزار ہو جائیں۔ آپ کی دنیا میں آنے کی جو بھیجنے کی جو وجہ تھی وہ لوگوں تک دین پہنچانا تھا، سو آپ پہنچا چکے، اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس طرح اللہ کی یاد میں لگ جائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ تو ایک نبی نے دنیا میں اتنا وقت گزارنا نہیں ہوتا، ایک نبی نے دنیا میں ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، اور یہاں بہت ساری باتیں اور بھی سمجھ آتی ہیں لیکن شاید پریشانی ہو لاحق ہو۔ ہم میں سے جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، دراصل اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد نا کم از کم بندے کو، پہلے اگر چلو ہی رہا ہو، بعد میں کم از کم مٹھو بن جانا چاہیے، یار میں ساری ذمہ داری پوری کر چکا ہوں، گورنمنٹ سے ریٹائرڈ بھی ہو چکا ہوں، اب میں کم از کم اللہ میں لگ جاؤں، اب میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ ذمہ داری پوری ہو گئی بس۔ نان مسلم اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی سروسز فری دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ میں نے جو کمانا تھا کما لیا، جو کرنا تھا سو کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم فہم۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ اس بارے میں باب ہے کہ باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت میں رشک کرنا۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اچیومنٹ کو دیکھ کے، کسی کی کمال کو دیکھ کے، کسی کے حسن، کسی کے مال، کسی کے کچھ بھی دیکھ کر انسان جلے، یار اس کے پاس کیوں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان الحسد ایاکم والحسد، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی انسان حسد کرتا ہے اور اعمال برباد، بلکہ حسد کرنے والے کا دماغ بھی جل جاتا ہے، کیونکہ حسد ایک آگ ہے، زہریلی آگ، آپ کے دماغ کو، آپ کے باڈی کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اسی لیے حاسدین کو آپ دیکھیں کہ کبھی صحت مند نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے رشک، رشک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو نے اپنے اس بندے کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے،
اس کے پاس جو تو نے دیا ہے اس کو محفوظ اور سلامت رکھ، نظر بد سے بچا، اور مجھے بھی دے دے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، حسد تو حرام ہے، رشک پسندیدہ نہیں ہے، سوائے دو کاموں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، فقاہت حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنایا جائے، ذمہ دار اور رسپانسبل بنایا جائے۔ کوئی ذمہ داری جب تک تمہیں دی جائے نا، اس ذمہ داری سے پہلے اس ذمہ داری کے قابل بن جاؤ، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو کہ میرے اوپر اس کے کیا لوازمات اور کیا اس کے رائٹس ہوں گے۔ چونکہ حدیث ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا جو رسپانسبل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد یا حسد مطلب رشک جائز نہیں ہے سوائے دو لوگوں میں۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں، یا اللہ تو نے ان کو دیا، ہمیں بھی دے دے۔ کون بلا؟ نمبر 1، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور اسے مسلط کر دیا ہو اس مال کو خرچ کرنے پر، کہاں؟ حق میں، فضول چیزوں میں نہیں، حق میں، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے کام، جیسے یہ ادارے چلتے ہیں ان کے لیے ڈونیشن اور ان کے لیے انتظامات، ان کاموں میں لگا ہوا بندہ۔ اور چونکہ ایسے کاموں میں جو انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں، چیریٹی، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان گھر میں سویا ہوتا ہے، وہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے اس بندے کو مال دیا اور یہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یا اللہ تو مجھے مال دے، میں بھی اس طرح خرچ کروں۔ ایک تو یہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو، علم اور حکمت۔ حکمت علم کے بغیر نہیں آتی، حکمت، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور وہ حکمت لوگوں میں بانٹتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے اسی کی تائید میں، اور الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، کہ ایسا شخص، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کا علم دیا ہو، وہ اس کی تلاوت کرتا ہو دن رات، وہ شخص ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم کی فضیلت سے متعلق جو آیات نازل فرمائیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کر دیا، اور کتنا زبردست استنباط کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت سے متعلق کتنے اہم ارشادات فرمائے، جس سے ایک تو ہمیں موٹیویشن ملی، اور دوسرا یہ کہ علم کے بغیر آپ دنیا میں کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء من کل داء، بلکہ یہ بھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ تعالیٰ ایسے علم سے تیری پناہ جو فائدے مند نہ ہو، جو درست اور صحیح میں، غلط اور درست میں فیصلہ نہ کرنے دے، یا نہ فیصلہ نہ اس کے ذریعے ہو، تو وہ علم نقصان دہ ہے۔ اور علم کے بغیر ہم کامیاب ہو بھی نہیں سکتے۔ ہماری فضیلت فرشتوں کے اوپر عمل میں نہیں ہے، کیونکہ عمل میں وہ بہت آگے ہیں، کبھی عمل میں کوتاہی کرتے ہی نہیں۔ ہماری فرشتوں کے اوپر جو فضیلت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔